آج کے اخبارات نے بٹگرام میں پھنس جانے والی لفٹ کے واقعے اور شمالی وزیرستان میں ہونے والے سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین مقابلے کو ہیڈ لائنز بنایا ہے۔ چلتے ہیں لیڈ کی طرف۔ بٹگرام چیئر لفٹ میں 7 بچوں سمیت 8 افراد کے پھنس جانے پر پاک فوج کا طویل اور مشکل آپریشن، تمام افراد کو بچا لیا گیا۔ فوج مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کے ساتھ ہوگی، یہ ISPR کی طرف سے خبر جاری کی گئی ہے۔ آلائی پاشتوں میں بچے صبح 7:45 بجے اسکول جا رہے تھے۔ چیئر لفٹ کے 3 میں سے 2 تار ٹوٹنے پر تمام افراد فضا میں لٹک گئے۔ 16 گھنٹے آپریشن میں مقامی افراد بھی شریک ہوئے۔ GOCSSG نے ریسکیو آپریشن کی قیادت کی۔ سلنگ ٹیم نے 600 فٹ بلندی پر پھنسے افراد کو ریسکیو کیا۔ آپریشن میں 2 ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا۔ موسم کی خرابی اور اندھیرے کے باعث زمینی متبادل آپریشن کیے گئے۔ آرمی چیف کی ہدایت پر آرمی ایوی ایشن SSG کی ٹیم نے ریسکیو آپریشن کا تیزی سے آغاز کیا۔ ISPR کی طرف سے یہ مزید خبر دی گئی ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا ہنگامی بنیادوں پر آنا، رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرنا مشکل صبر آزمار اعصاب شکن آپریشن تھا۔ شہباز شریف نے یہ کہا ہے، اللہ صاحب کے گھر آباد رکھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، کریڈٹ مسلح افواج کو جاتا ہے۔ سرفراز بگٹی یہ وزیر داخلہ ہیں۔ ایک لڑکے کو دل کا مسئلہ تھا، لفٹ میں پھنسے طالب علم گلفراز کا بیان، موسم کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات پیش آئیں۔ میجر جنرل عادل رحمانی جو اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ آ جاتے ہیں سپر لیڈ کی طرف۔ جنوبی وزیرستان فائرنگ کے تبادلے میں 6 جوان شہید، 4 دہشت گرد ہلاک۔ اگلی خبر ہے، سابق حکومت کی پالیسیاں جاری رہیں گی، محدود مدت کے لیے آئے غیر جانبدار شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے۔ یہ وزیر اعظم کاکڑ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے۔ دیت 67,57,000 مقرر، اگلے ہفتے بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ کی سفارش پر 2023 اور 24 کے لیے دیت کی رقم مقرر کی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس میں عالمی سطح کے علماء کو مدعو کیا جائے گا، یہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ ہے۔ بلز کی واپسی، صدر کے سیکرٹری تبدیل ہو سکے نہ، انکوائری شروع ہوئی۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر، حمیرہ احمد کے صدر کے سیکرٹری کے طور پر اپنی تعیناتی کے انکار کے بعد صدر کے خط پر عمل درآمد میں کئی روز لگ سکتے ہیں، ذرائع نے یہ بتایا ہے۔ ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹو کی درخواست میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ، آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر عمل درآمد روکنے کی استدعا۔ اگلی خبر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے۔ بلاول کا مصروف دن، پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، عوامی مسائل پر گفتگو۔ رمضان شوگر ملز کیس، سپریم کورٹ نے نیب کے واپس لینے پر مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست نمٹا دی۔ صدر نے جسٹس محمد ابراہیم خان کی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی آمد، مریضوں نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ رشوت خور گارڈز گرفتار۔ ماشاءاللہ کیا کہنے، رشوت خور گارڈ کو گرفتار کر لیا۔ کتنا اس نے رشوت لی ہوگی؟ 1000، 2000، 5000، 10,000، ارب خرب لینے والے، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، قانون کے بھی، عدالتوں کے بھی، حکومت کے بھی، ریاست کے بھی۔ سپریم کورٹ پاناما JIT والیوم 10 کھولنے کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔ نگران حکومت کی تعریف یہ عطر من اللہ صاحب کی طرف سے کی گئی ہے۔ پاناما JIT والیوم 10 میں ایسا کیا ہے کہ اسے خفیہ رکھا جائے؟ آرٹیکل 19A کے تحت عوام کا حق ہے، دیکھیں ملک کیسے لوٹا گیا، لطیف خوسا صاحب نے یہ کہا۔ لیکن جج صاحبان ہیں، ان کی کان پر جوں رینگے یا نہ رینگے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ نئی حلقہ بندیاں، ہائی کورٹ نے درخواست میں ترمیم کی ہدایت کر دی۔ صدر پاکستان کے ٹویٹ سے بحران پیدا ہو گیا، معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، یہ حمزہ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ان کو بھی چند دن مل گئے تھے نقب لگا کر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کے۔ نہم جماعت کے نتائج، لاہور 49.60، گجرانوالہ 53.71، پنڈی بورڈ میں 50.49% طلبہ کامیاب۔ خیبر PK میں صحت کارڈ کی سہولت ایک بار پھر معطل۔ خیبر PK میں چیئر لفٹ ڈولی سروس بند کر دی گئی۔ لفٹ میں پھنسے 9ویں کے تینوں طلبہ پاس ہو گئے۔ 5 دہشت گردی مقدمات میں مختلف تاریخوں پر طلبی۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت آج۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف فیصلے سے روک دیا۔
ستلج میں سیلاب قصور چونیا اوکاڑا کے متعدد دیہات متاثر، انخلا جاری، اقلیتوں کے خلاف تشدد میں بھارت سر فہرست، 5 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ یہ اداروں کی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ بھارتی اداروں کی رپورٹ میں سکردو ایئرپورٹ سے پہلی بین الاقوامی پرواز روانہ ہو گئی۔ سرکاری ڈسکوز کے لیے بجلی 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ ڈسکو سے یاد آ گیا کہ کبھی ڈسکو دیوانے، ڈسکو ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو بڑے فیشنیبل ہوا کرتے تھے، خصوصی طور پر خواتین کو۔ پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے 6 بھارتی سمگلرز گرفتار۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، 1 اور نوجوان شہید۔ شہریار افریدی شاندانہ کی گرفتاری کالعدم کرنے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر اعتراض برقرار۔ اینٹی کرپشن کے زرتاج گل ان کے شوہر کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ مہنگی بجلی کوہٹا آئس کو دفتر پر دھاوا۔ آزاد کشمیر مساجد سے بل نہ دینے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، نتائج مرتب کرنے کے سسٹم پر بریفنگ۔ نئی حلقہ بندیاں، ہائی کورٹ نے درخواست میں ترمیم کی ہدایت کر دی۔ IMF سے معاہدے کے بعد پاکستان کو ملنے والے بیرونی فنڈز میں تیزی۔ ڈالر 2 روپے بڑھنے سے بلند ترین سطح پر سونا 4600 روپے تولہ مہنگا ہو گیا۔ اسلام آباد میں 11 اور 12 ربیع الاول کو قومی سیرت کانفرنس ہوگی۔ ملک میں بجلی پیداوار کرنے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 24 گھنٹے میں 25,516 میگا واٹ پیداوار ریکارڈ کی گئی۔ یہ سارا کچھ بجلی پیداوار کی وزارت کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ حکومت کا تجارت کے فروغ کے لیے بزنس پارک قائم کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعظم کی ہدایات پر MD کیٹ امتحان 10 ستمبر کو دوبارہ ترتیب دے دیا گیا۔ الیکشن 7 ماہ میں ہو جائیں گے۔ چیئرمین PTI پر کیمرہ نہیں لگایا، یہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اگر عمران خان پر کیمرہ نہیں لگایا گیا تو پھر اپنے ایڈیشنل سیشن جج اٹک سے جا کر پوچھیں۔ فیڈرل بورڈ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ نتائج کا اعلان آج کرے گا۔ ڈاکٹر سمینہ ملک ریکٹر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد تعینات، صدر نے وہی کیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ خواجہ آصف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ سہولت کاری کیس فاروق ستار سمیت 6 ملزم بری۔ بریت کے لیے ہماری عدالتوں کے دروازے کچھ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، ان میں MKM والے بھی شامل ہیں۔ FIA انٹرپول نے سنگین جرم میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس ملزم کا نام نوید احمد بتایا جاتا ہے۔ قطر سے گرفتار کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اسے منتقل کیا گیا ہے۔ کس بنیاد پر ترقیوں کے پروسیس کو غیر قانونی کہتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر چیف جسٹس سے عدس خود نوٹس لینے کی اپیل۔ یہ سول سوسائٹی جڑاوالا کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نجی دورے پر لندن چلے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ۔ IG جیل کو جرمانے کے خلاف سماعت نہ ہو سکی۔ سانحہ جڑاوالا انتہائی افسوسناک ہے، جس پر دل بوجھل ہے، یہ گورنر پنجاب کی طرف سے 8 دن کے بعد کہا گیا ہے۔ شام میں روسی طیاروں کی بمباری، 13 جنگجو ہلاک، متعدد زخمی۔ کائنات کے ذرے ذرے کو عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے منور کرنا چاہتے ہیں۔ پیر نقیب الرحمان صاحب نے یہ ٹیکساس میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ حیدرآباد سکھر وے موٹر وے اسکینڈل، 6 انکوائریاں یکجا نیب کراچی کے سپرد کر دی گئیں۔ جسٹس راحیل کامران کی رخصت کی وجہ سے پرویز الہی نظر بندی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ ادھر دیکھیں MKM والے مریم نواز شریف صاحبہ والیوم 10 وہ کیسے کیس کھل رہے ہیں اور کیسے بند ہو رہے ہیں، اور ادھر پرویز الہی کے کیس کے حوالے سے جج صاحب بھی دستیاب نہ ہو سکے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت سے فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 2 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ ایک دن پاک بحریہ کے ساتھ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کیلیفورنیا سمندری طوفان نے تباہی مچا دی، بارش کے 9 ریکارڈ ٹوٹ گئے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ IT انڈسٹری کی ایکسپورٹ میں بھی سالانہ بنیادوں پر کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ لاہور 48 گھنٹے میں 5 خواتین سے زیادتی، کاموں کی الہ آباد میں بچے نشانہ بنے۔ صدر سیکرٹری کے تنازع نے ایوان صدر کو فٹ بال کا میدان بنا دیا۔ فیصل کریم کنڈی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کردار انتہائی زیادہ اس حوالے سے شرمناک رہا ہے۔ ان کی طرف سے بڑا اعتراض کیا گیا، احتجاج کیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جب
پارلیمنٹ میں تھا، لیکن جیسے ہی صدر صاحب نے ان کے حق میں ایک طرح سے بات کی تو صدر پر یہ لوگ ٹوٹ پڑے۔ وہ منافقت تھی یا یہ منافقت ہے؟ صدر کے ٹویٹ سے بھونچال آ گیا، معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھ رہا، یہ شیخ رشید کی طرف سے کہا گیا ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے ایک اور میزائل تجربے کو امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سی پیک کے جاری منصوبوں کی رفتار کو برقرار رکھا جائے۔ سمیع سعید کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، یہ نگران وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں۔ سعودی عرب منی لانڈرنگ کے الزام میں غیر ملکی شہری گرفتار، 5 لاکھ ریال برآمد۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کے وار تیز، مزید 38 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ چلتے ہیں ماضی کی طرف، جب پنجاب میں خصوصی طور پر اور پاکستان میں عمومی طور پر ڈینگی کا حملہ ہوا تھا۔ شہباز شریف نے کہا تھا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح سے ڈینگی پھیلا ہے اس کے ذمہ دار صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں۔ یہ شہباز شریف کی طرف سے قسم کھا کر کہا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا آصف علی زرداری ہاتھ سے پکڑ کر مچھر لوگوں کو لڑا رہے ہیں، ڈینگی مچھر؟ شہباز شریف نے وضاحت کی تھی کہ سری لنکا سے اس حوالے سے ٹیم آنی تھی۔ صدر آصف علی زرداری نے اس ٹیم کو پنجاب آنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا آصف علی زرداری جو اس وقت صدر پاکستان تھے، ان کی طرف سے پنجاب میں ڈینگی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ پنجاب ڈینگی میں اسی طرح سے مبتلا رہے۔ اس کے بعد پھر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے مابین اتنی دوستی ہوئی، اتنا بھائی چارہ ہوا کہ وہ بھی ایک مثال بن گئی۔ لوگوں کو وہ دن بھی یاد ہیں جب شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے، میں آصف علی زرداری کو ادھر گھسیٹوں گا، ادھر پھینکوں گا، ادھر پکڑوں گا، ادھر سے ایسے کروں گا۔ بہرحال یوکرین کا ڈرون حملہ ماسکو کے تمام ایئرپورٹس پروازوں کے لیے بند۔ کرپشن ریفرنس نیب نے شرجیل میمن کی درخواست پر جواب جمع کروا دیا۔ چین اور جنوبی افریقہ کے تعلقات سے دنیا میں مزید استحکام پیدا ہوتا ہے۔ چینی صدر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، فلسطینیوں کے اسکولوں کی مسماری پر اقوام متحدہ کی اسرائیل پر کڑی تنقید۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں پاکستان ایکسپو 2023 کا اہتمام۔ کھاریاں میں تیز دھار آلہ سے میاں بیوی قتل۔ روس کا اسکولوں میں طلباء کو جنگی ڈرون چلانے کی تربیت دینے کا اعلان۔ ایسی تربیت ہر جگہ پہ دی جائے تو بہتر ہے، پاکستان میں بھی۔ جس طرح سے اسرائیل میں ہر بچے کو جنگجو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسٹیج ڈراموں میں فحش حرکات کرنے والی 18 ڈانسرز پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ اسد شاہ بے گناہ ہے، وہ تو فاطمہ کا علاج کرا رہا تھا۔ والدین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، ہربنس پورہ میں 36 لاکھ، باغبان پورہ میں 13 لاکھ لوٹ لیے گئے، مزاحمت پر شہری زخمی۔ گیمبیا میں صدر سمیت تمام حکومتی عہدیداروں کے بیرونی ملک سفر پر پابندی۔ کیسی حکومت ہے، صدر بھی بیرونی ملک سفر نہیں کر سکتا۔ شمالی کوریا کی 3 سالوں میں پہلی بین الاقوامی کمرشل پرواز بیجنگ پہنچ گئی۔ یہ شمالی کوریا کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ کی طرف سے اس پر شدید تنقید کی گئی ہے، دوسری طرف چین کی طرف سے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ چین میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 11 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ تھاکسن شناوترا 15 سال کی جلا وطنی کے بعد واپس تھائی لینڈ پہنچ گئے۔ جارجیا میں انتخابی نتائج پلٹنے کا مقدمہ، ٹرمپ کل خود کو جیل حکام کے سپرد کریں گے، میڈیا رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے۔ برازیل میں فٹ بال شائقین کی بس کو حادثہ، 7 افراد ہلاک۔ امریکہ میں پولیس سے بھاگتے شخص نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، متعدد افراد زخمی۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی کے 1 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ، اموات کی تعداد 485 ہو گئی۔ پاکستان میں بھی یہ مرض تھوڑا سا جڑ پکڑ رہا ہے، اس کو یہیں پہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شکرگڑھ میں زہریلی چائے پینے سے 9 بچوں کی حالت غیر ہو گئی۔ سندھ کی حکمران پارٹی نے وڈیروں کے سہارے صوبہ جنگل بنا دیا۔ سراج الحق صاحب کی طرف سے پیپلز پارٹی پر تنقید کی گئی ہے۔ آخر میں چلتے ہیں تھوڑا سا کھیلوں کی خبروں کی طرف۔ پاک افغان ون ڈے سیریز، شاہینوں نے افغانستان کو پہلے میچ میں 142 رن سے شکست دے دی۔ ایشین والی بال چیمپئن شپ، پاکستان کو دوسرے گروپ میچ میں کوریا سے شکست۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے تحت خواتین کرکٹرز کے ٹرائلز آج سے شروع ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کو ہٹانے کی سمری، وزیر اعظم کو ارسال۔ پاک بھارت ٹاکرا، چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف میچ دیکھنے سری لنکا جائیں گے۔ پاک افغان کرکٹ سیریز، افغان کھلاڑی شاہد اللہ کمال اسکواڈ میں شامل۔
ورلڈ شوٹنگ 25 میٹر ریپڈ فائر پستول کے پہلے روز جی ایم بشیر کی 23ویں پوزیشن۔ افغان کرکٹ ٹیم کے کپتان کا پاکستانی کھلاڑیوں کو روایتی ملبوسات کا تحفہ، اس کو ایک اچھی خبر کے طور پر لیا جائے گا، کیونکہ افغانستان کے کھلاڑی پاکستان کے لیے نفرت کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ جس طریقے سے بھارتی کھلاڑی پاکستانیوں کے حوالے سے اپنے خود سے باطن کا کبھی کبھی اظہار کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے افغان کرکٹر بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتے۔ بالکل ان کے جذبات وہی ہوتے ہیں جو پاکستانی ٹیم کے عموماً بھارت کے خلاف ہوتے ہیں یا بھارت کے پاکستانی ٹیم کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن افغانستان کی ٹیم کو پاکستان کی طرف سے ہی سارا کچھ اس مقام پر پہنچانے کے لیے بتایا گیا، سکھایا گیا، تربیت دی گئی۔ ان کی طرف سے اگر ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو انتہائی زیادہ افسوسناک تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ افغان ٹیم کے کپتان کی طرف سے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے ملبوسات کا تحفہ دیا گیا ہے، تو پاکستانی کھلاڑی بھی ان کو پھر چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تحفہ دیں۔ شہباز شریف سے سیکھیں کیا تحفہ دینا چاہیے، تو ان کو امب کا یہ تحفہ دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔